أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ فلاح پائی ان مومنوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، بیہودہ فضول اور بے مقصد باتوں سے بچے رہتے ہیں اور تزکیہ کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یا فلاح پانے والوں کی یا جنت میں جانے والوں کی 5ویں صفت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 4 صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ہے ایمان لانے والی، اور دوسری صفت ہے خشوع والی نمازیں پڑھنے والی، اور تیسری صفت ہے بیہودہ فضول اور بے مقصد باتوں سے بچنے والی، اور چوتھی صفت ہے تزکیہ نفس کی، تزکیہ اعمال، تزکیہ نفس وغیرہ، اور 5ویں صفت ہے والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو 5ویں بات ہے بہت ہی اہم بات ہے۔ ویسے تو اس سے جو پہلی تیسری بات تھی کہ بیہودہ باتوں سے بچتے ہیں، فضول اور بے مقصد باتوں سے بچتے ہیں، وہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ دونوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا کہ جو آدمی اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس میں یہ جو ہے بات کہ ہم لفروجہم حافظون، اس کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ اپنے سطر کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنے سطر کو عریاں نہیں ہونے دیتے، اپنی شرمگاہوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، اپنا سطر محفوظ رکھتے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کو کسی قسم کی بدکاری سے بچا کے رکھتے ہیں، زنا سے بچاتے ہیں، ہم جنس پرستی سے بچاتے ہیں، جو شرمگاہ کے گناہ ہیں ان سے بچاتے ہیں۔ اب یہ دونوں باتیں بہت ہی اہم ہیں۔ ہم پہلی بات کے بارے میں آج بات کریں گے کہ سطر کی
حفاظت جو ہے وہ کتنی اہمیت رکھتا ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سطر کے بارے میں کیا کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ انشاءاللہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لباس ہے جس سے ہم اپنی شرمگاہیں چھپاتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ حکم دیا ہے سطر کا، اور احادیث میں بھی سطر کا بڑی تفصیل کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں جو حکم دیا گیا ہے سطر کا، وہ تو سورہ اعراف میں وہ آیتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا گیا تو انہیں یہ کہا گیا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام سے سال ہو گیا اور اس درخت کے پاس چلے گیا، کھا لیا وہ درخت اس درخت سے، تو شیطان نے بہکایا حضرت آدم کو اور حوا کو، اس کے نتیجے میں ان کا جو لباس تھا وہ اتروا لیا گیا اور ان کی شرمگاہیں ننگی ہو گئیں اور جنت سے نکال دیے گئے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ لباس کا اور شرمگاہوں کا ڈھانپنا یہ جنت میں جانے کا باعث ہے، اور یہ اس کو سطر کو ختم کر دینا اور سطر کی حفاظت نہ کرنا یہ جنت سے محرومی کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے بعد یہ حکم دیا ہے پورے بنی آدم کو۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ دو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان ارشاد فرمائے ہیں لباس کے۔ اے آدم کے بیٹو، ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر لباس یواری سوآتکم، جس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ یہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، تمہارے سطر کی حفاظت کرتا ہے، اور دوسرا مقصد ہے ریشن، اور یہ تمہیں زینت اور خوبصورتی بھی عطا کرتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے لباس کے بارے میں ایک بڑا جامع سا حکم دیا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ تمہارا جو لباس ہے وہ اس میں تقویٰ ہونا چاہیے۔ تقویٰ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لباس تم بناؤ سطر ڈھانپنے کے لیے اور اپنی زیب و زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے، وہ ٹھیک ہے اپنے انسان معیار کے مطابق اچھا کپڑا بنوا لے، سادہ کپڑا بنوائے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس میں نمائش اور شہرت کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس میں مشابہت نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی مردوں کے لباس کی عورتوں کے لباس کے ساتھ، نہ عورتوں کے لباس کی مردوں کے لباس کے ساتھ مشابہت ہونی چاہیے، اور نہ ہی یہ مشابہت کفار کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ لباس کا معاملہ جو ہے یہ بڑی تفصیل سے قرآن اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لباس پہنا ہوا تھا زرد رنگ کا، جو کہ کفار کے رنگ کی علامت ہے۔ کفار کا رنگ ہے زرد رنگ کا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی جو ہندو لوگ ہیں، اکثر انہوں نے جو چادریں لی ہوتی ہیں یا پگڑیاں لی ہوتی ہیں یا لباس پہنے ہوتے ہیں زرد رنگ کے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی کے ساتھ منع فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں لباس پہنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں جا کے اس کو اتار دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، جا کے اتارو نہیں، اس کو جلا دو، جلا دو اس کو۔ یعنی اتنا سخت حکم ہے کہ جو لباس ہے اس کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے کفار کی شعار سے، کفار کے رنگ سے۔ مثال کے طور پر سلیب کا نشان بنا ہوا ہے، یا جو ہندو اپنا نشان بناتے ہیں، سکھ اپنا نشان بناتے ہیں، اس طرح کے نشان والا لباس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے مراد لباس التقویٰ۔ لیکن یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ لباس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ تو سطر ہے، زینت جو ہے وہ ثانوی حیثیت رکھتی ہے، اور اس میں یہ بات بھی
قابل توجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی انزلنا الیکم لباسن، کہ ہم نے لباس نازل کیا تمہارے اوپر، تمہارے لیے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ آسمانوں سے کوئی سلوار قمیض تو نہیں اتری، نہ پینٹ شلوار قمیض آئی ہے، آسمانوں سے کوئی لباس نازل نہیں ہوا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے مرد اور عورت میں اتنی شرم و حیا رکھی ہے کہ وہ ان کی فطرت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کو ڈھانپا جائے، اس جسم کو۔ ان کی فطرت میں ہم نے یہ بات رکھی ہے۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کا انسان از خود ضرورت محسوس کرے۔ مثال کے طور پہ بھوک اور پیاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے۔ اب کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تمہیں پیاس لگے تو تم پانی پیو، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم کھانا کھاؤ، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے۔ بالکل ایسے ہی کسی انسان کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لباس پہنو، بلکہ یہ لباس انسان کی فطرت ہے، لباس پہننا۔ اور اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ انسان کے سطر کو ڈھانپنا ہے۔ اب اگلی جو نصیحت اللہ نے فرمائی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے۔ وہ اہم اس اعتبار سے ہے کہ چونکہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو تھے ان سے لباس اتروا لیا گیا جنت میں، جب ان سے ساہ ہوا، جب ان سے غلطی ہوئی تو ان کا لباس اتروا لیا گیا اور پھر انہوں نے پتوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپا۔ تو اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ نصیحت بھی فرمائی کہ یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان، کہ شیطان تمہیں لباس کے فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ لا یفتنکم الشیطان، شیطان تمہیں لباس کے فتنے میں مبتلا نہ کرے۔ کما اخرج ابویکم من الجنت، جس طرح تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما، اور ان کا لباس اتروا دیا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے عریاں ہو جائیں۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، اور وہ تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا ہم نے اس شیطان کو ان کا دوست یا مددگار بنا دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح شیطان نے دھوکہ دے کے، شیطان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ انسان کا سطر ختم کر دینا ہے، جس سے وہ انسان کو جہنم کی راہ پہ ڈالتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان، یہ دھیان رکھنا کہ شیطان کہیں تم کو فتنے میں لباس کے فتنے میں ڈال کے سطر سے محروم نہ کر دے، اور جس طرح تمہارے ماں باپ جنت سے محروم ہو گئے اسی طرح تمہیں جنت سے محروم نہ کر دے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سطر کے بارے میں حکم دیا ہے کہ لباس جو ہے اس کا اولین مقصد جو ہے وہ سطر کی حفاظت کرنا ہے۔ اب احادیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف احکام ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا سطر نہ دیکھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ سطر جو ہے وہ ویسے تو لباس پورے جسم کے لیے بنایا جاتا ہے، لیکن جس کو شمار کیا گیا ہے شریعت کی نگاہ میں سطر، وہ ہے مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، اور عورت کے لیے گھر کے اندر چہرہ اور ہاتھ۔ اس کے علاوہ سارا جسم عورت کے لیے سطر ہے۔ گھر کے اندر جب ہو، جہاں پہ اس کے شوہر بھی ہے، بہن بھائی ہیں اور بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، جہاں پہ گھر میں انسان رہتا ہے، وہاں فرمایا کہ عورت کے لیے سطر جو ہے ہاتھ اور چہرہ، یہ دو چیزیں ننگی کر سکتی ہے، لیکن باہر اس کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے وہ سارے کا سارا عورت کے لیے پردہ ہے۔ اور اس میں خاص طور پہ نماز کے لیے جب تک
اوڑھنی نہ ہو، چادر اسے کہتے ہیں ہم، ایک دوپٹہ ہے باریک وہ نہیں، بلکہ چادر جو ہے وہ سر پہ ہونی چاہیے ڈھانپنے کے لیے، اور جو پاؤں کی پشت ہے وہ بھی ڈھکی ہونی چاہیے۔ حضرت ام سلمہ نے شاید رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، ہم اپنا جو ازار ہے وہ کہاں تک نیچے لٹکائیں تاکہ پردہ پورا ہو جائے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا کرو، جس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ تمہارے پاؤں کی پشت جو ہے وہ ڈھک جائے، اور اسی حالت میں پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نماز پڑھتی تھیں، نماز پڑھنے سے پہلے اپنے پاؤں کی پشت بھی ڈھانپ لیتی تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عورت کے لیے سطر کی کتنی اہمیت رکھی گئی ہے اور کتنا اس کو پابند کیا گیا ہے۔ گھر سے باہر یہ ہاتھ اور چہرہ جو ہے یہ بھی اس کے لیے سطر میں شامل ہو جاتا ہے، اور جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو چہرہ اور ہاتھ یہ بھی سطر میں شامل ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک سطر ہے، یعنی چھپانے کی چیز۔ عورت جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک سطر ہے، اور فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے، تو شیطان جو ہے وہ اس کو زیادہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے لوگوں کو، تاکہ لوگ وہی جو اللہ نے فرمایا نا کہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، وہ یہی فتنہ ہے۔ جب عورتیں بے پردہ باہر نکلتی ہیں تو شیطان فتنے میں ڈالتا ہے، مردوں کو بھی ڈالتا ہے، عورتوں کو بھی ڈالتا ہے۔ اس لیے یہ سطر کا بار بار ذکر آئے گا احادیث میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد جو ہے مرد کا سطر نہ دیکھے، اور عورت جو ہے وہ عورت کا سطر نہ دیکھے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم کس کس سے اپنا سطر چھپائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی اور اپنی لونڈی کے علاوہ ہر ایک سے اپنا سطر چھپاؤ۔ اپنی بیوی اور لونڈی، اس کا آگے ذکر آئے گا بیوی اور لونڈی کا، ان کے علاوہ اور کسی سے اپنا سطر جو ہے وہ چھپانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے منع کیا اس بات سے۔ اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ، آج کل تو خیر اس کو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں مغرب کے، وہ اس کو اپنی ترقی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، پرانی چیز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت سے پوچھا کہ تم کیا شام سے تعلق رکھتی ہو جہاں پہ لوگ ننگے ہو کے، ایک ہی بڑا کمرہ ہوتا تھا اور اس بڑے کمرے میں مرد اور عورتیں اکٹھے ننگے ہو کے نہاتے تھے، اسے حمام کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اس سے کہ کیا تم شام کے علاقے کی رہنے والی ہو جہاں لوگ حمام میں ننگے ہو کے نہاتے ہیں مرد اور عورتیں؟ تو فرمایا کہ اس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے علاوہ، مطلب یہ ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے اپنا سطر کھولتی ہے یا اپنا کپڑے اتارتی ہے، وہ عورت اس پردے کو پھاڑ دیتی ہے جو اللہ اور عورت کے درمیان ہے۔ جو عورت اپنے گھر سے باہر یعنی شوہر کے علاوہ کسی اور کی جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو بے نقاب کرتی ہے یا اپنا سطر ختم کر دیتی ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرتی ہے، تو فرمایا کہ اس عورت نے گویا وہ جو پردہ تھا اللہ اور عورت کے درمیان اس کو پھاڑ دیا۔ پردے سے کیا مراد ہے؟ پردے سے مراد ہے عذاب کی رکاوٹ۔ پردے سے مراد ہے عذاب کی رکاوٹ، یعنی یہ جو پردہ ہے، سطر ہے عورت کا، اپنے آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک ڈھانپ لینا، یہ رکاوٹ ہے عذاب میں، اللہ کے عذاب میں یہ رکاوٹ ہے۔ عورت کا حجاب اور برقع اور پردہ یہ رکاوٹ ہے اللہ کے عذاب میں، اور جب عورت اپنا حجاب یا اپنا پردہ ختم کر دیتی ہے تو گویا وہ رکاوٹ جو تھی عذاب والی اس سے دور کر دی، اس کو پھاڑ دیا۔ اب اللہ کا عذاب جو ہے اپنے لیے حلال کر لیا، جائز کر لیا۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے سطر کا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی عورتوں کو حمام میں نہ بھیجے، وہ حمام میں نہ جائیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح جہالت میں لوگ کرتے تھے، ننگے ہو کے ایک جگہ پہ اکٹھے نہاتے تھے، فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخر پہ ایمان رکھتا ہے وہ یہ کام نہ کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں اور ارشاد فرمائی ہیں سطر یا لباس کے معاملے میں۔ یہ لباس جو ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ انزلنا، ہم نے یہ لباس نازل کیا ہے، یہ اور آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ لباس جو ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ لباس جو ہے اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی سے مطلب یہ ہے کہ بڑی اہمیت ہے اس کی اللہ کے نزدیک۔ فرمایا کہ بعض عورتیں وہ ہیں جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں، لیکن لباس پہننے کے باوجود قیامت کے روز وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آتی ہے۔ اور وہ عورتیں جو کپڑے پہنتی ہیں لیکن پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ باریک لباس ہو، باریک کپڑا ہو جس سے عورت کا جسم نظر آئے۔ اکثر اللہ تعالیٰ معاف کرے، کتنی تصویریں اور سوشل میڈیا پہ بازو تو اکثر عورتوں نے ایسے لباس پہنے ہوتے ہیں کہ بازو جو ہے کپڑے کے اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں، باقی جسم بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے لباس پہنتی ہیں۔ فرمایا کہ عورتیں جو ہیں، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور پھر جو مختصر لباس بناتی ہیں عورتیں، مختصر لباس جس سے عورت کا جسم پوری طرح ڈھانپا نہ جائے، خواہ اسے بازو ننگے ہوں یا پھر پنڈلیاں ننگی ہوں، جو بھی ہو، جو مختصر لباس ہے جس سے سطر جو ہے وہ صحیح طرح سے نہیں ڈھانپا جا رہا، وہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں کہ وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ اور پھر تنگ لباس وہ بھی شامل ہے اس میں، ایسا تنگ لباس جس سے عورت کے جو جسمانی اعضاء ہیں وہ نمایاں ہو رہے ہوں۔ یہ ساری چیزیں فتنہ ہیں، ساری چیزیں فتنہ ہیں یہ۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سختی کے ساتھ منع فرمایا ان چیزوں سے۔ اور دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے روز بعض عورتیں ننگی ہوں گی، حالانکہ دنیا میں لباس پہننے والی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بعض عورتیں لباس پہننے والی ہیں دنیا میں، لیکن قیامت کے روز وہ ننگی ہوں گی۔ یہی عورتیں ہیں جو تنگ لباس پہننے والی، اپنے جسم کے اعضاء کو نمایاں کرنے والی، اور پھر باریک لباس پہننے والی، اور پھر مختصر لباس پہننے والی، ایسے لباس جس سے عورت کا ستر اور حجاب اور اس کی شرم و حیا قائم نہ رہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرمائی ہے۔ دوسری بات، ایک اور بات یہ ہے کہ جو ساتر لباس ہے، ساتر لباس، اس کی اس اعتبار سے اہمیت بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنے شدید احکام دیے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لباس اور شرم و حیا کا براہ راست تعلق ہے۔ جتنی شرم و حیا زیادہ ہوگی اتنی عورت جو ہے اپنے آپ کو سمیٹ کے اور لباس میں اور چادر وغیرہ اوڑھ کے رکھے گی، جتنی اس میں شرم و حیا ہے۔ جیسے جیسے اس کا لباس مختصر ہوگا یا باریک لباس ہوگا یا تنگ لباس ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرم و حیا جو ہے اس کی وہ ختم ہو گئی۔ اور یہ شرم و حیا جو ہے یہ تو ایمان کی علامت ہے۔
ایمان کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرم و حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان دونوں میں سے جب ایک بھی چیز جاتی ہے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے. حیا جاتی ہے تو ایمان بھی جاتا ہے, ایمان جاتا ہے تو حیا خود ختم ہو جاتی ہے. دونوں چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اور پھر ایک اور حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ حیا جو ہے ایمان سے ہے, ایمان جنت میں ہے. حیا ایمان سے ہے اور ایمان انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے. اور جو بے حیائی ہے وہ صریحاً گناہ ہے, وہ صریحاً ظلم ہے. گناہ اور ظلم انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. بے حیائی جو ہے وہ جہنم میں لے کے جانے والی ہے, اور حیا جو ہے وہ انسان کو یا عورت کو جنت میں لے کے جانے والی ہے. اس میں بڑی سخت تاکید ہے اس بات کی کہ خاص طور پہ ہم توجہ دیں بچوں کے لباس پہ بھی, لیکن بیٹیوں کے لباس پہ بھی. جب بیٹیاں بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر رونے دھونے کا فائدہ نہیں ہوتا. یہ بہت غلط فہمی ہے ہمیں کہ والدین جو ہیں, دیکھیں نا ایک بڑا واضح سا اور موٹا سا اصول ہے, ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے, فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تو پہلے وہ خود انویسٹمنٹ کرے گا تو پھر بعد میں نفع نقصان کی بات ہوگی. انویسٹمنٹ کرے گا تو ایک آدمی نے انویسٹمنٹ ہی نہیں کی اور وہ کہے مجھے پرافٹ حاصل ہو, لوگ تو کہیں گے کتنا بڑا بیوقوف ہے. اولاد کے معاملے میں ہم یہی کچھ کرتے ہیں. اولاد کے معاملے میں ہم یہی معاملہ کرتے ہیں کہ انویسٹ نہیں کرتے اور فائدے کی توقع رکھتے ہیں, بلکہ خسارے والا کام ہم پہلے کرتے ہیں. اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دیتے, دینی تربیت نہیں کرتے, ان کی قرآن حدیث نہیں پڑھاتے. ان کو شرم و حیا جو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے بچیوں میں لڑکوں کی نسبت کہیں زیادہ رکھی ہوتی ہے, وہ شرم و حیا کو تار تار خود مائیں کرتی ہیں. ان کے لباس مختصر بنا کے, لڑکوں کے لباس جو ہیں وہ پھر بھی پورے بنائے جاتے ہیں. پینٹ پوری پہنائی جاتی ہے, کوٹ پہنایا جاتا ہے, اوپر پی کیپ بنائی جاتی ہے. لڑکیوں کو ننگا رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے کیا سوچ ہے. اور پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں, جب وہ گمراہی اور جہنم کے راستے پہ چلے جاتے ہیں, تو پھر ماں باپ روتے ہیں جی اولاد بگڑ گئی ہے. اولاد کو بگاڑا تو آپ نے خود ہے. اور یہ لباس جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ جس چیز کا قرآن میں ذکر آ گیا اور اتنی سختی کے ساتھ پہلے واقعہ بیان کیا حضرت آدم اور حضرت حوا کا, اور اس کے بعد یا بنی آدم پوری دنیا کے لوگوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ اپنے لباس کا خیال رکھنا, لباس تمہارا ساتر ہونا چاہیے. لباس کے بارے میں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے, یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. اس کے بارے میں ہم پرواہ نہیں کرتے. بھئی جب ہم انویسٹمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ بچوں کی تربیت کریں گے پہلے, تو انویسٹمنٹ وہ ہوگی آپ کی جس نے انویسٹمنٹ کی بچوں پہ محنت کی, تعلیم دائی اس کو دین کی, قرآن یہ پڑھایا ان کو پرافٹ ہوگا اور ان کو پرافٹ حاصل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ انویسٹمنٹ ہی نہ کی جائے تو انویسٹمنٹ کے بغیر اگر آپ کہیں کہ پرافٹ ملے تو یہ اندھوں اور بیوقوفوں والی بات ہے. یہ ہوتا نہیں ہے, نہ دنیا میں کے معاملے میں ہوتا ہے, نہ آخرت کے معاملے میں ہوتا ہے. اگر آپ پرافٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں, نیک دیکھنا چاہتے ہیں, باحجاب دیکھنا چاہتے ہیں, شرم و حیا والا دیکھنا چاہتے ہیں, تو پہلے انویسٹمنٹ کریں اولاد پہ. جب اولاد بچپن کی عمر میں ہوتی ہے, چھوٹی ہوتی ہے, جب اسے انویسٹ کریں اپنی اولاد کو, پڑھائیں اس کو قرآن حدیث, مسجد اور مدرسے کا راستہ دکھائیں ان کو. جب تک یہ نہیں ہوگا, جب تک یہ جو لباس کا معاملہ ہے خاص طور پہ بچیوں کا معاملہ, اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب بڑی ہو جائیں گی, جو ان کو آپ بچپن میں لباس پہناتے رہے, وہ پھر آگے 2 قدم آگے ہی جائیں گی, وہ پیچھے نہیں آئیں گی. یہ بڑی ایک واضح سی بات ہے کہ آگے جو نسل آ رہی ہے یا جو آگے بچے جاتے ہیں, جس طرح کا ماحول ہے, وہ تو ہم سے 2 قدم آگے ہی ہوں گے, پیچھے نہیں ہوں گے اللہ ماشاء اللہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ حیا جو ہے, شرم و حیا یہ حسن پیدا کرتی ہے,
اب یہ ہمارا ایک اللہ تعالیٰ معاف کرے الٹے بن گیا ہے جو اصول اور رواج اور جو فیشن بن گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بے حجابی میں حسن ہے، بے حیائی میں حسن ہے، فیشن کر کے سرخی پاؤڈر لگا کے ننگے کے چہرے کے ساتھ باہر آنا یہ حسن ہے۔ فرمایا کہ یہ بدصورتی ہے، یہ ہلاکت ہے، یہ بربادی ہے، یہ تباہی ہے۔ فرمایا کہ شرم و حیا جو ہے اس میں حسن ہے، خوبصورتی ہے اس میں۔ فرمایا کہ بے حیائی فتنہ ہے، بے حیائی بگاڑ پیدا کرتی ہے، بے حیائی خرابی پیدا کرتی ہے۔ حسن اور خوبصورتی جو ہے وہ پردے میں ہے، حجاب میں ہے، شرم اور حیا میں ہے۔ اور پھر یہ تو بہت بڑی حکمت ہے ساتر لباس کی کہ جتنا آپ ساتر لباس پہنائیں گے اپنی بچیوں کو اتنا ہی زیادہ ان کی شرم و حیا کی حفاظت ہوگی، اور جتنا آپ غیر ساتر لباس پہنائیں گے اتنی ان کی شرم و حیا جو اللہ نے رکھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی دی ہوئی شرم و حیا کی حفاظت کریں اور اس میں اضافہ کریں، اس میں کمی نہ کریں۔ اور یہ جو غیر ساتر لباس ہے اور عریان لباس ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لباس پہننے والی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، اس کا جو فطری نتیجہ ہے وہ ہے زنا اور بدکاری۔ عریان لباس، غیر ساتر، تنگ لباس، باریک لباس، مختصر لباس، آپ جتنا مرضی جھوٹ بولتے رہیں جی مرد اپنی آنکھیں نیچے کر لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا، دل میں تقوی ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، جب اللہ کے رسول نے فرما دیا تو وہ بات آخری ہے کہ یہ جو ہے یہ مرد کے جو جنسی جذبات ہیں ان میں اشتعال پیدا کرتی ہے بے حیائی۔ عریانی عورت کی اور بے حجابی عورت کی مرد کے جنسی جذبات میں اشتعال پیدا کرتی ہے، اس لیے تو منع فرمایا۔ اب اگر کوئی جتنا مرضی کہتا رہے کہ نہیں جی نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول تو ان سے سچ زیادہ بولنے والا کون ہے؟ یہ جو غیر ساتر لباس اور یہ لباس ہے یہ شرم و حیا ختم کرتا ہے اور بالآخر یہ زنا اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جاتا ہے۔ اور یہ اگلا جو اس کا حصہ ہے نا لفروج محافظون، اس کا یہی ہے مضمون جو ہے وہ یہی ہے کہ جب غیر ساتر اور یہ عریاں لباس پہنا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں فحاشی، بے حیائی اور زنا اور بدکاری یہ چیزیں پھیلتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں وضاحت کروں گا کہ زنا کی، بدکاری کی اور ہم جنس پرستی کی کتنی شدید مذمت آئی ہے قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی، اور کتنا شدید بگاڑ پیدا ہوتا ہے ایسے معاشرے میں، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے ایسے۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ جو موبائل کا فتنہ ہے یا سوشل میڈیا کا فتنہ ہے، اس نے تو اخلاق اور انسان کی شرم و حیا کو، بچوں کی شرم و حیا کو بالکل برباد کر دیا، اور کسی کا اس پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اس کا راستہ نہیں ہے کہ بچوں کو دین کی جو تعلیم ہے کسی نہ کسی درجے میں دی جائے اور ان کو بتائی جائے، یہ چیزیں شرم و حیا کی اہمیت بتائی جائے، بے حجابی اور اس کے نقصانات بتائے جائیں۔ اس کے نقصانات جو ہیں وہ یہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنے جو شرمگاہیں ہیں ان کا ستر کا اہتمام کرو، ان کو چھپا کے رکھو تاکہ غلط راستے کی طرف شیطان نہ تمہیں لے جائے۔ اور اگر تم نے اپنے ستر کی حفاظت نہ کی، بے حجاب کر دیا اور تم مردوں نے اپنے آپ کو،
تو شیطان جو ہے وہ ان کو فتنے میں ڈالے گا، زنا اور بدکاری کی طرف لے کے جائے گا، فحاشی اور بے حیائی پھیلائے گا. اس سے بھی منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اس کے بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کل کے جو فتنے ہیں ان سے خاص طور پہ ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہت فتنے شرم و حیا کو ختم کرنے والے، شرم و حیا قائم رکھنے والی باتیں کم ہیں، لیکن شرم و حیا ختم کرنے والی بے شمار باتیں ہیں. بڑی فتنے ہی فتنے ہیں، چاروں طرف فتنے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہمارے بڑے ہی محترم اور مخلص اور متحرک پرانے ساتھی بھائی عبدالرحیم صاحب کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ بیمار ہیں، ہسپتال میں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں سارے بھائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ صحت والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ خوش و خرم انہیں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں میں لے کے آئے. ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.